یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ معلومات ہی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا کا ایک نئی ایپیسوڈ، اس میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ، اور فضیلت کتنی اعلیٰ بتائی گئی ہے۔ تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جو دنوں کا سردار ہے، جس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ آج اس کے تعلق سے سنیں گے۔ جمعۃ المبارک کو بڑی ہی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو قرآن کریم میں جگمگا رہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے، یعنی ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا کہ جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ قیامت بھی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین جمعے کے دن قائم کی جائے گی۔ یہ فضیلت جمعے کی ہے۔ وجہ کیا ہے جمعہ کہنے کی؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں آئیں اور اکٹھا ہوئیں، کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، تکمیل خلق جو ہوئی وہ اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اس دن جمع ہوئی، اور اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب، یعنی عرب میں رہنے والے لوگ اسے عروبہ کہا کرتے تھے۔ اس کا نام پہلے عروبہ تھا، لیکن اس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب آپ کے والدین آپ کو نہلائیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، جمعے کے دن نہانا چاہیے۔ اور جب چلنا شروع کیا ہو تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جتنے زیادہ قدم چلیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اور پھر نماز سے فارغ ہوں تو اسے 200 برس کے عمل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہ برکت جمعہ کی بتائی گئی ہے۔
جمعے کے دن ناخن تراشنے کی ایک عظیم برکت بتائی گئی ہے، اس کے بھی فضائل بتائے گئے ہیں کہ جمعے کے دن ہمیں ناخن تراشنا چاہیے، اور وہ کیوں تراشنا چاہیے آئیے سنتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ پاک اس سے بیماریاں نکال دیتا ہے اور شفا داخل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ بھی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن ناخن کو کاٹا کریں، ناخن کو تراشا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے روز ناخن تراشے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ سبحان اللہ! تو یہ برکت ہے ناخن جمعے کے دن تراشنے کی۔ اب پیارے بچوں، ناخن تراشنے کا ذکر تو کیا گیا، لیکن ناخن کس طرح کاٹنا چاہیے تو یہ بھی طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو شہادت کی انگلی کہلائی جاتی ہے، جس سے ہم قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، جس کو ہم التحیات میں اٹھاتے ہیں، تو اس انگلی سے اسٹارٹ کر دیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی یہ انگوٹھا بچ رہا ہے نا ہمارا، تو یہ ہو گئی۔ اب لاسٹ میں جو بچا 10، اس کو ہم تراش لیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے اسٹارٹ کیا اور سیدھے ہی ہاتھ پر اختتام کیا۔ تو یہ طریقہ کار ناخن کاٹنے کا بتایا جاتا ہے۔ جمعے کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا کیا ثواب ہے اور کیا اجر ہے؟ سرکار نامدار راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، یعنی ان کی زیارت کرنے کے لیے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ماں باپ کی قبر پر جائے اور اس کی زیارت کرے تو اس کے لیے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، جو کھانے کو کہیں کھا لیا کریں، جو پہننے کو کہیں پہن لیا کریں، اور ان سے کسی کام کے لیے ضد نہ کیا کریں کہ ابو یہ دلا دیں، امی یہ دلا دیں، اور والدین کا کہنا مانا کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، جو انتقال فرما چکے ہیں، تو انہیں چاہیے قبر پر ہر جمعے کو ان کی زیارت کرنے جائیں، کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے والدین کے تعلق سے اچھا سلوک کرنے والوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جو یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعہ رات کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعے کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کے اعمال دیکھتے ہیں اچھے تو ان کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنی وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، انہیں غور کرنا چاہیے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور طرح طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں،
کسی سے بدسلوکی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہ نیکیاں کی، اس بندے نے یہ گناہ کیے، اور ان کے والدین اور ان کے نبی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں تو ان کے پاس پیش کیے جائیں گے، اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو جس بچے کے والدین جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اسے غور کرنا چاہیے کہ میرے گناہ میرے والدین کے سامنے اگر پیش کیے گئے تو وہ رنجیدہ ہوں گے، ان کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، تو اس لیے مجھے نیکی کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، اور کسی جنازے میں حاضر ہوا، اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پیارے بچوں جمعے کے دن کا روزہ وہ کس انداز پہ رکھنا چاہیے وہ بھی سنیں گے، اور جمعے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور کسی مریض کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ ہو سکے تو کسی جنازہ اگر دکھ جائے تو اس میں بھی شرکت کریں، اور کسی کے نکاح کی آپ کے پاس دعوت ہے تو اس میں بھی شرکت کیا کریں، تو اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے جمعے کا حج حج اکبر کہلاتا ہے، اور اس کا ثواب 70 حج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، ہم نے سنا جمعے کے تعلق سے، جمعے کی فضائل کے تعلق سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات